زیادہ چمکن والے دم رب دی توحید واسطے قربان کر دے۔ میرا پیغمبر دیو ہے جو اللہ دے دین واسطے اپنے سر پاگلو سر مبارک بھی ہو ہے جس سر دے اللہ پاک نے ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے، اور پیغمبر دے سر تو خون دیاں تدیریاں نکل جان۔ بیٹی فاطمہ دے اپنے ابا جان کو جسم کو نکلن والا خون، باپ دے منہ کو نکلن والا خون بیٹی فاطمہ دیکھ کے پریشان ہو جائے۔ آج کیوں پیغمبر دا وقت بلا دیتا ہے؟ تو حضرات لوگ جو مرضی کہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے، ٹھیک ہے کوئی شرعی مجبوری ہوئے، علماء بھی انسان میں بیماری آ سکتی ہے، کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، لیکن یہ کوئی مجبوری نہیں، یہ کوئی عذر نہیں کہ ٹائم ایتھے بھی دیتا ہوئے پھر کوئی مولوی سائیوال چلا جائے، ٹائم بھٹوی نو بھی دیتا ہوئے پھر کوئی لاہور چلا جائے، ٹائم ایتھے بھی دیتا ہوئے پھر کوئی کہے جی میرے نال رابطہ نہیں کیتا، میں کسے دے باپ دا ملازم تے نہیں، اگر دین دی تبلیغ واسطے تسے نکلتے ہو تو میں بھی دین دی تبلیغ واسطے ہی یہ اتنا مجمع لگایا ہے، تسا تے آگے لگے مجمع نو قرآن حدیث سنانا ہے، میں اس مجمع نو جمع کرنے واسطے دن رات اتنی بیماری دے باوجود محنت کرا، تسا میری محنت کا کی مول پایا ہے؟ یا کسے دو شاید بات ہوگے کسے دے ذہن دے اندر کوئی کسے دا غلام ہوئے، بھٹوی کسے دا غلام نہیں، بھٹوی اگر دل کے اندر ڈر اور خوف رکھتا ہے تو اکلے اللہ ذل جلال پر رکھتا ہے۔ میرے بھائی آپ بیٹھو، مولانا منظور صاحب آ گئے نے، لیکن میں انہوں دی موجودگی اندر بھی کہاں گا ایک کنہ لوگاں واسطے ہے کہ پیغمبر یہودی دی بیمار پرسی کرن، یہودی دے بیٹے بھی بیمار پرسی کرن واسطے جان، مولویاں دے پیر دکھ دینے کہ اپنے ساتھی عالم دین بیمار ہو جائے، ٹیلی فون تے بھی کوئی پوچھن واسطے تیار نہ ہوئے، یار پھر بھی اسی تواڈے رستے تکیے، اسی تواڈے واسطے تواڈے قدماں تے تھلے اپنی تلیاں نچھاور کریے، تسی پرواہ تک نہ کرو۔ اس واسطے میں مولانا دا شکر گزار ہاں، تشریف لے آئے نے، لیکن غصہ ضرور ہے، دکھ ضرور ہے، تکلیف ضرور ہے، یار دے نال یاری نبھانی چاہیے ہے، دنیا دی کیا ہے، پاوے جتھے کسے گیا سی کہندے کہ میں انشاءاللہ اوتھے ضرور جانا ہے۔ اس واسطے عزیز بھائیو مولانا تشریف لے آئے نے، میں انہاں دے خطاب تو پہلے احباب اگے گزارش کراں گا، صرف 5 منٹ کوئی ساتھی کوئی بات کرے گا یا نعت پڑھے گا تو اے ساتھی اٹھ کے سارے دوستانوں کھانا دے دیں، کھانا اپنے کو رکھو، مولانا منظور صاحب دا خطاب ختم ہوئے گا، اے دعا فرمان گے، پھر کھانا کھانا یا نال لے جانا۔ انہاں دے خطاب تو بعد اگر دوستانوں کھانا دیتا گیا تو بد بزگی بجا ہوئے گی۔ میں چاہنا کہ میرے مہمان ہو، دور دراز کو تشریف لے آئے ہو، اللہ دے مہمان ہو، میرے پاک پیغمبر ایک نصیحت بھی سن لو، حضرات یاد رکھو
جلسہ ساری رات نہ سنو، بے شک نہ سنیا جائے، رب دا واسطہ جے جلسہ سننے والو فجر دی نماز نہ چھڑنا، فجر دی نماز نہ چھڑنا، مت کدھرے ایسا ہو جائے کہ ساری رات جلسہ سن کے فجر دی نماز بستر پہ گزر جائے، میرا رب رحمان ناراض ہو جائے، رب ناراض ہو گیا تو پھر ان جلسے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ اس واسطے سارے ساتھی اے عزم کرو شاید پھر آئندہ سال میری تہاڈی ملاقات ہوئے یا نہ ہوئے، بیماری ایسی ہے یہ تے اللہ کی مرضی ہے، اور رب چاہے تو سارے بال بند ہون تے چلاندا جائے۔ میرا ایمان ہے جتنی دیر گھٹوی دی زندگی ہے اللہ نے لکھ دیتی ہے، رب نے پوری کرانی ہے، بس اپنے مالک دی اگے ایک ہی التجا ہے، اللہ مینوں کسے دا محتاج کر کے نہ مارنا، ایک ہی التجا ہے، اللہ مینوں ہسپتالاں دے تھکے کھوا کے نہ مارنا، اللہ جدو میری موت کا وقت آ جائے اللہ پھر مینوں قرآن حدیث سنا دیا ہی اس طرح اپنے کول بلا لینا۔ تو میں بابا بھائی کتنے چلا گیا، ان جلدی کر لو دیو نہ کھانا، میں پھر اٹھ جان گیا، تسی ہن بیٹھ جاؤ، تسی تشریف رکھو نا، ہن آ گئے ہو تو ہن اسی دو چار منٹ تو گفتگو کرو، جلدی بھائی کھانا دیو، دوستاں نے اتنے بیٹھ کے ہن جلدی کر لو نا، تسی اسٹیج تے نہ کھڑے ہو جاؤ، دو چار ساتھی مل جاؤ، سارے کھانا دیو۔